سبق نمبر 4 ملکی ترقی میں خواتین کا کردار۔ کہ ملک ترقی جو کرتے ہیں ان میں خواتین کا کردار بھی ہوتا ہے، اور وہ کون سا، اس کے بارے میں پورا خلاصہ ہے اس سبق کا۔ اس کو پڑھتے ہیں۔ کسی ملک یا سماج کی ترقی کے لیے مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کے متحرک کردار کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کا معاشرے کے لیے فعال کردار ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے۔ ملک اور ملت کی ترقی جو ہے اس میں خواتین کے جو کام ہے، فعال یعنی فعل کی جمع، تو ان کے جو کام ہیں خواتین کے، ان کا کردار جو ہے ملک و ملت کی ترقی کا ضامن ہے، کہ ترقی میں ان کا شامل ہے حصہ۔ عہد جدید میں نت نئی ضرورتوں کی وجہ سے خواتین کے کام کرنے کی اہمیت میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ اب مزید ضرورتیں ہیں، جدید دور ہے، تو خواتین بھی حصہ لیتی ہیں، خواتین کی ضرورت بھی پڑتی ہے۔ خواتین کی نصف آبادی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی ملک اپنی قومی ضروریات پوری نہیں کر سکتا۔ قومی ضروریات ہے، ہر جگہ ضرورت ہے، مردوں کی بھی خواتین کی بھی۔ اگر کہا جائے خواتین گھر میں رہیں، کام نہ کریں، تو تب بھی کوئی ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ خواتین نے زندگی کے ہر میدان میں عملی کردار ادا کیا۔ قیام پاکستان کی جدوجہد صنعت و حرفت، ادب، طب، عسکری اور سماجی خدمات میں بھی خواتین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان کی چند قابل ذکر خواتین کے کارنامے درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہے ثمینہ خیال بیگ۔ گلگت بلتستان کی وادی شمشال میں پیدا ہوئی۔ آپ نے صرف 21 سال کی عمر میں دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایورسٹ کو سر کیا، اور پاکستان کی واحد کم عمر خاتون کوہ پیما کا اعزاز حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ نے K2 اور دنیا کی کئی بلند بالا چوٹیوں پر پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ شعبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں عرفہ کریم رنداوا کا نام قابل ذکر ہے۔ آپ دنیا کی کم عمر ترین مائیکروسافٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل ہونے کا اعزاز رکھتی ہیں۔ انہیں تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا، مگر افسوس یہ صرف 16 سال کی عمر میں ہی خالق حقیقی سے جا ملی۔ مریم مختار نے پاک فضائیہ میں بطور پائلٹ کمیشن حاصل کیا، اور 2015 میں اب اپنے انسٹرکٹر کے ہمراہ معمول کی پرواز پر تھی کہ طیارے کے انجن میں آگ لگ گئی۔ آپ دونوں پیراشوٹ سے چھلانگ لگا کر اپنی جان بچا سکتے تھے، مگر اس وقت طیارہ آبادی کے اوپر اڑ رہا تھا۔ طیارہ گرنے سے کئی جانیں جا سکتی تھی۔ یوں یہ دونوں طیارے کو آبادی سے دور لے گئے، مگر اپنی جانیں نہ بچا پائے۔ مریم مختار کو اس کارنامے پر تمغہ بصالت سے نوازا گیا۔ آپ کو پہلی شہید پائلٹ کا اعزاز حاصل ہے۔ بلقیس عیدی نے اپنے شوہر عبدالستار عیدی کے خدمت خلق کے مشن کو جاری رکھا۔ محترمہ کو ان کی لازوال خدمات کے صلے میں حکومت پاکستان کی جانب سے ملک کے سب سے بڑے سول اعزاز ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ آپ نے اپنی تمام عمر پاکستان میں کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے وقف کر دی۔ ڈاکٹر رتھ فاؤ نے اپنی زندگی کے 50 سال خرچ کر دیے، اور ڈاکٹر رتھ فاؤ نے 57 سال کی عمر پائی۔ پاکستان کی بیٹی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے اپنے عمل اور خدمت کے سچے جذبوں سے اس ملک اور اس میں بسنے والوں سے محبت کا حق ادا کیا۔ ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی کا یہ سفر اپنے عروج کو پہنچ سکتا ہے اگر ہمارے ملک کی خواتین
زندگی کے ہر میدان میں آگے بڑھنے میں پرعزم ہو جائیں۔